بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک سیلینٹ فیچر آف اسلامک لا آف انہیریٹنس ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ انہیریٹنس کو ایزیلی اسٹڈی کرنے کے لیے دیر آر ٹو پورشنز، ایک تھیری پورشن ہے اور ایک پریکٹیکل پورشن ہے۔ ان تھیری we discuss principles and rules, while in practical there are calculations that how to distribute the property of deceased. اسلام سے پہلے وراثت کے اصولوں کی پابندی کرنا ناممکن تھا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق کو ڈسکس کرنا ناممکن تھا۔ اسلام سے پہلے وراثت کی تقسیم میں عورتوں کا حق ہوتا ہی نہ تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورتوں کو ان کے حقوق دیے، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں۔ اسلامک لا آف انہیریٹنس کے وجود میں آنے سے پہلے جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کی وراثت یا اس کی بقایا پراپرٹی اس کے حصے میں جو آتی تھی وہ تقسیم ہوتی تھی صرف اس کے میل ہیئرز کو۔ مطلب اگر اس کا کوئی بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو بیٹے کو دے دی جاتی تھی ساری پراپرٹی، بیٹی کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے ایک کنسیپٹ ہے، بلکہ دو پرنسپلز ہیں، وہ آپ مد نظر رکھیں، بلکہ لکھ لیں: ایگنیٹ اینڈ کوگنیٹ۔ ایگنیٹ سے مراد ہے اینی پیٹرنل میل ریلیٹیو، جبکہ کوگنیٹ سے مراد ہے ریلیٹڈ ٹو مدرز سائڈ۔ مینس بیٹے کو پراپرٹی دینا یا بیٹے کی بیٹی کو پراپرٹی دے دینا۔ اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو پوچھنا ہی نہ، بیٹی کے بیٹے کو نہ پوچھنا، بیٹی کی بیٹی کو بھی نہ پوچھنا۔ مطلب کہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کی اولاد میں تو تقسیم کر دینا مسلسل، جیسے بھی جاتے رہنا، لیکن بیٹی کی طرف توجہ نہ دینا، تو اس کو کہتے ہیں پری اسلامک کسٹم۔ اسلام سے پہلے یہ سب روایات تھیں۔ جب اسلام آ گیا تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے اس نے عورت کا حصہ مقرر کر دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عورت کا وجود، کسی بھی انسان کا وجود اس کے حقوق سے ہوتا ہے۔ اگر اس کو حقوق نہ دیے جائیں تو وہ انسان کی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں۔ تو پری اسلامک ٹریڈیشنز میں عورت کا وجود ہی نہ تھا۔ جب اس کے رائٹس ہی نہیں ہیں تو اس کا وجود کہاں سے ہونا؟ تو اسلام نے لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ دینے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ کیا اسلام نے یہاں بے انصافی کر دی؟ کیا اسلام نے یہاں پر وائلیشن آف ہیومن رائٹس کر دی کہ اس نے مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ رکھ دیا؟ اس کے بیسک کو سمجھنے کے لیے یہ ایک کنسیپٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں: کیا فنانشل برڈن فیمیل کے اوپر آیا کبھی کہ جاؤ تم کما کر لاؤ اور تم ہمیں کھلاؤ؟ نہیں، اسلام نے بالکل بھی اجازت نہیں دی، بلکہ اسلام نے مرد کو فورسبلی کہا ہے باہر جاؤ اور جا کر کما کر لاؤ، اپنی بیٹی کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنی ماں کو دو۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے۔
پہلی پوزیشن یہ ہے، پہلی ریزن بھی یہی ہے جس وجہ سے مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ دیا جاتا ہے، کیونکہ مرد نے کمانا ہوتا ہے، مرد نے کمانے کے بعد ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اس کو وراثت میں 2 حصے ملتے ہیں، اس نے وہ سنبھال کر نہیں رکھنے ہوتے، بلکہ اس نے وہ اپنی بیٹی کی شادی جب ہوتی ہے تب اس کو دینے ہیں۔ اس نے جب کسی سے شادی کرنی ہے تو اس عورت کو ڈاور کی شکل میں دینے ہیں، مطلب حق مہر کی شکل میں دینے ہیں۔ اس نے اپنے بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے، اس نے اپنے والدین کا خرچہ اٹھانا ہے، یہاں تک کہ کورٹ میں بھی اگر مینٹیننس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، نان و نفقے کا یا خرچے کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو وہ عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ مرد اس کو دے۔ کیا آج تک کسی کورٹ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مرد ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھی مجھے خرچہ دیا جائے؟ اگر وہ ایسا کرے گا بھی تو کورٹ سے جوتے مار کر اس کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اور یہاں پر مرد کو 2 حصے دینے پر اعتراض۔ خیر یہ تو میں نے آپ کو کنسیپٹ دے دیا ہے کہ عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے کیوں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ڈاور جو ہے شادی کے وقت وہ مرد نے عورت کو دینی ہوتی ہے، نہ ہی عورت کے اوپر کوئی فنانشل برڈن ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی اوبلیگیشن ہے کہ وہ کمائے اور کما کر لا کے اپنے گھر والوں کو کھلائے، بلکہ اس کو تو اسلام نے کہا ہے تم گھر بیٹھو، تمہارا مرد جاتا ہے، جا کر کما کر لاتا ہے، تمہیں بھی کھلائے گا، تمہارے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھی مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 ہے۔ امید ہے کہ یہ والا کنسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وارثان میں کون کون سی کیٹیگریز ہوتی ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کلوز وارثان میں شامل ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں جو دور کے رشتہ داروں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 کلاسز میں، پرائمری کلاس یا پرنسپل کلاسز، سبسائڈری کلاس یا سیکنڈری کلاسز۔ پرائمری کلاس میں 3 قسم کے ہیئرز ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل شیئرر، جس کو ہم کہتے ہیں اصحاب الفرائض۔ یہ شیئرر جو ہیں ان کو ہم قرآنک ہیئرز بھی کہتے ہیں، مطلب قرآن میں یہ مینشن کیے گئے ہیں۔ یہ تعداد میں 12 ہیں، جس میں 4 میل اینڈ 8 فیمیلز ہیں۔ ان کو قرآنک شیئرز اس لیے کہا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا شیئر، جن کا پورشن قرآن پاک میں فکسڈ کر دیا گیا ہے کہ باپ کا اتنا، ماں کا اتنا، بیٹی کا اتنا، بیٹی کے بیٹے کا اتنا، مطلب یہ سب مینشن کر دیا گیا ہے، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے نمبر پر ہے پرائمری میں یا پرنسپل کلاس میں دوسرے نمبر پر ہے اگنیٹک ہیئرز۔ اگنیٹک ہیئرز جو ان سے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریزیڈوریز۔ ریزیڈوری بیسکلی ورڈ لیا گیا ہے بقیہ سے، مطلب کہ جو بقایا جات ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریزیڈوریز۔ تو اس میں جو لوگ شامل ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو فرسٹ کلاس میں فال نہیں کر رہے، فرسٹ کلاس مطلب پرنسپل کلاس کی پہلی کیٹیگری میں فال نہیں کر رہے، جن کو ہم قرآنک ہیئر یا شیئرر کہتے ہیں۔ جو ریزیڈوریز ہوتے ہیں یہ کب ایکٹیو ہوتے ہیں یا ان کا رائٹ کب ایکٹیو ہوتا ہے؟ آفٹر دا کلیمز آف دا شیئررز آر سیٹسفائڈ دے بیکم ایکٹیو اباؤٹ دیئر رائٹس۔ مینس کہ شیئررز یا قرآنک ہیئرز جو قرآنک وارثان ہیں، قرآن نے جو بتائے ہیں وہ وارثان ہیں، انہوں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ ریزیڈوریز والے جو ہیں یہ اپنے رائٹ کے لیے آگے آتے ہیں۔ ریزیڈوری یا ایگنیٹک ہیئرز جو کہ پرائمری کلاس کی سیکنڈ کیٹیگری ہے، اس کی بھی آگے سے 3 ٹائپس ہیں، جس میں سرسری سے ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ٹاپک بہت لینتھی ہے، اس کو تو ہم جتنا بھی ڈسکس کریں یہ اتنا کم ہے۔
خیر، ریزیڈوری کی بھی آگے سے 3 ٹائپس ہیں، وہ میں آپ کو جسٹ نیم بتا رہا ہوں۔ ریزیڈوری ان ہز اون رائٹ، مطلب بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، اور اس کی ایگزامپل یہی ہے فادر کا فادر، فادر سے اوپر جس طرح بھی اس کو آپ کر لیں، ہاؤ ہائی سو ایور، اور سن سے نیچے ہاؤ لو سو ایور، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ٹائپ اس کی ہے ریزیڈوری ان این ادرس رائٹ، مطلب کسی دوسرے کے حق کے لیے ریزیڈوری۔ تھرڈ ون ریزیڈوری ود این ادر، یہ کنسیپٹ کے لیے یا اپنے نالج کے لیے آپ ان کو لکھ لیں۔ اچھا، ریزیڈوری جو ہیں ان کے اوپر ایک شرط لاگو ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی قسم کے رائٹ کو کلیم نہیں کر سکتے کورٹ کے ذریعے۔ جو پرسکرائبڈ شیئر ہے، مطلب وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا 12 ہیئرز قرآن پاک میں واضح طور پر لکھ دیے گئے ہیں، اس کے جب تک ان کو ان کا رائٹ نہیں مل جائے گا، ریزیڈوری کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ریزیڈوری ان کے رائٹ کی سیٹسفیکشن کے بعد کہ ان کو مل گیا ہے، اس کے بعد یہ ایکٹیو ہوں گے۔ اب کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہیں جہاں پر شیئرر یعنی کہ قرآنک ہیئرز، اصحاب الفرائض جو کہ ہیں، جب وہ اپنا مکمل طور پر ریسیو نہیں کر لیتے نا شیئر، مطلب سم ٹائمز چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں لینا، یا ہم نے یہ لے لیا، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے، تو جو بقیہ جات رہ جاتا ہے اس کو ہم ریزیڈوری میں فال کریں گے۔ اب ہم نے 2 کلاسز ڈسکس کر لیں ہیئرز کی۔ ہیئرز بیسیکلی کون لوگ ہوتے ہیں یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، بینیفیشری ہوتے ہیں، یا ان کو ہم لیگیٹی بھی کہتے ہیں، یا ان کو ہم ہیئر ایٹ لا بھی کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی۔ تو ہم نے کلاسز میں 2 کلاسز پڑھی، پرائمری اینڈ سیکنڈری، پرنسپل اور سبسیڈری۔ پرنسپل میں ہم نے 2 ڈسکس کیے، ایک قرآنک ہیئرز اور ایک ریزیڈوریز۔ اب پرنسپل میں یا پرائمری کلاس میں 3rd ون یعنی لاسٹ ون ہے یوٹرائن ہیئر، ان کو ہم ڈسٹنٹ کنٹریٹ بھی کہتے ہیں، مطلب وہ رشتہ دار جو دور کے ہوں یا دور دراز کے ہوں۔ یہ تھے جی پرائمری کلاس کے 3 ہیئرز جو ہم نے ڈسکس کر لیے پرائمری میں، جن کی ترتیب بھی ہم نے ڈسکس کر لی کہ پہلے قرآنک ہیئرز آئیں گے، پھر ایگنیٹک ہیئرز جن کو ریزیڈوریز کہتے ہیں، پھر یوٹرائن ہیئرز آئیں گے جن کو ڈسٹنٹ کانٹریٹ کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی سبسیڈری کلاس۔ سبسیڈری کلاسز میں 4 کیٹیگریز کو ڈسکس کیا گیا ہے، 4 قسم کے ہیئرز کو ڈسکس کیا گیا۔ ان کو ہم ہیئرز نہیں کہیں گے، وارث نہیں کہیں گے، بلکہ ان کو ہم بینیفیشری کہہ لیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بینیفٹس کے لیے ہوتے ہیں، ان کا ڈائریکٹلی کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ اس کی فرسٹ کلاس سے ہی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ دا سکسیسر بائی کانٹریکٹ، مطلب کسی شخص کا مرنے والے کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ تھا اور اس کی ڈیتھ کے بعد وہ کانٹریکٹ جو ہے وائڈ تو نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا، تو وہ کانٹریکٹ میں سے جو بینیفٹس اس کو ملنے تھے اس پراپرٹی میں سے، وہ وارثان کو دینے سے پہلے وہ بینیفٹس لیے جائیں گے، لیکن وارثان جن کو ہم نے پرائمری کلاس میں ڈسکس کیا ہے وہ ابھی بھی فرسٹ پریورٹی پر ہی ہیں۔ اب سبسیڈری کلاسز میں دوسرے نمبر پر ہے دا ایکنالوجڈ کنسمین۔ کنسمین سے مراد ہے میل ریلیشن، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پر ہے دا سول لیگیٹی۔ اب سول لیگیٹی سے کیا مراد ہے کہ بھی نہ تو پرائمری کلاس میں سے کوئی وارث ملا،
نہ ہی سبسیڈری کلاس میں سے دا سکسیسر بائی کانٹریکٹ آیا، دا ایکنالوجڈ کنز مین آیا، تو پھر جو رہ گیا دور دراز کا بھی رہ گیا، وارث تو ہے نا، تو اس کو وہ پراپرٹی دی جائے گی، لیکن اس کا بھی پورشن ہوگا، کتنا اس کو دیا جائے گا۔ سبسیڈری کلاس میں آخری نمبر پر آ جاتا ہے دا اسٹیٹ بائی اسچیٹ۔ اسچیٹ سے مراد کیا ہے کہ پراپرٹی سرکاری خزانے میں ضبط ہو جائے گی۔ ایک ورڈ ہوتا ہے فار فیچر آف پراپرٹی، ضبط ہو جانا، مطلب کسی نے کچھ پے نہیں کیا تو وہ ضبط ہو گیا۔ مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ، اس کو فائن ہوا ہے اور وہ فائن ادا نہیں کرتا یا ادا کرنے میں وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے، ہی فیلز ٹو پے دا پینڈنگ فائن یا پینلٹیز، تو پھر اس کی پراپرٹی جو ہے وہ فار فیچر کر دی جاتی ہے، ضبط ہو جاتی ہے۔ لیکن اس چیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو مرنے کے بعد اگر کوئی وارث اویلیبل نہ ہے تو اس پراپرٹی کو سرکاری خزانے میں جمع کر لیا جائے گا، اس کو اس چیٹ کہتے ہیں۔ اور فار فیچر آف پراپرٹی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پراپرٹی جو ضبط ہو جائے کوئی فائن پے نہ کرنے کی صورت میں یا کوئی اور معاملہ ہو تو کورٹ اس کو فار فیچر کر لیتی ہے یا پلیج کر لیتی ہے۔ تو اس چیٹ سے مراد ہے ریٹرن آف پراپرٹی آف ڈیسیزڈ پرسن ٹو دا اسٹیٹ۔ یہ تھی جی دو وہ کلاسز ہیئرس کی جو ڈسکس کرنا لازمی تھا کیلکولیشن والے یا پریکٹیکل پورشن سے پہلے۔ اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہیئرس کی کلاسز میں دو بیسک ہیں، پرنسپل کلاس اور سبسیڈری کلاس۔ پرنسپل کلاس میں 3 ہیں، قرآنک ہیئرس، ایگنیٹک ہیئرس اور یوٹرائن ہیئر۔